کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ جس کی نماز جاندار اس کا دین جاندار، جس کی نماز شاندار اس کا ایمان شاندار، اس کا دین اور ایمان شاندار تو سارا دین شاندار۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز بن جائے، نماز بن جائے، ایک ایک جز، ایک ایک رکن وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور علم کے نور کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ہو، مسائل کے استحضار کے ساتھ ہو، علماء سے پوچھ کر کیا ملے گا اللہ اکبر پر، یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام، مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ کرتے ہیں، اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا دیا گیا ہے، آسمانوں سے لے کر آئے ہیں سارے احکامات، زمین وہاں آسمان پہ ملا، آسمانوں سے لے کر آئے، نماز کا حکم آیا، پڑھیں، اور اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، ایمان۔ تو اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نماز بن جائے، جیسے ہر صفت کے لیے دعوت، اسی طرح نماز کے لیے دعوت، نماز بن جائے۔ اب نماز اور اسی طرح دعوت کے ساتھ پھر پڑھنا، کہ ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر 500 رکعت بھی پڑھنی پڑے کہ جہاں پر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، تو پڑھو، محنت کرو، نماز کو بناؤ۔ تو جس کی نماز بن گئی، بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتروا لیے۔ وہ صحابی کا واقعہ حکایات میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈاکو نے کہا کہ بس اب آخری بتاؤ کیا کوئی تمہاری بات ہو، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نماز پڑھے، بھول گیا کہ کیا پڑھوں، خوف ہے، تو امن یجیب المضطر، یہ آیت جاری ہوئی، اور وہاں سے جو ہے وہ فرشتہ آیا آسمانوں سے اور ہلاک کر دیا۔ تو ایسے کئی صحابہ نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سمندروں میں چلا دیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسافل خفاف ابلنا، کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی گیلا نہیں کیا۔ اب یہ نماز کے بعد، نماز سے ہر شعبے میں، نماز میں سب سے پہلے زندہ ہوگا ایمان، اخلاص، فضائل اور مسائل کا استحضار، اللہ کی ذات کا استحضار، پھر یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھر میں بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا، تجارت میں بھی آئے گا، اور ہر جگہ پر یہ ساری صفات زندہ ہو جائیں گی، اور یہ صفات جب آئیں گی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کو اللہ سبب بنائیں گے لوگوں کی ہدایت کا، اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے، بنے ہوئے سے اللہ جو ہے وہ آگے کام لیں گے، اور اللہ اس سے اوروں کو بنائیں گے، اس کو سبب بنائیں گے، اس کو سبب۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اعمال سارے محفوظ ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، اور پھر اسلام کی خوبی اور ہر ایک آپس کے اندر معاشرت، معاملات، یہ سارے کا سارا یہ زندہ ہو جائے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر۔ پھر اس کا حق چھینا، اس کو کے اوپر ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ تہمت لگائی، اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے ذمے، پھر ان کے گناہ۔ ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کتنا کم نصیب ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج چلا گیا، اس نے زنا کیا، اس کا زنا اس کے اوپر ڈال کر زنا کا عذاب۔ چلو معاشرہ، حق حقوق کا ادا کرنا، یہ علم بھی اس لیے ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے،
حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق اللہ میں سب کچھ اور اسی سے آگے حقوق العباد. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب کو بلا کر لوگوں کے حقوق ادا کروں، کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے منعم کو، جو ہر لمحے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اللہ ذرا سی اپنی نعمتوں کی چادر کو ہٹا دے اور رحمت کی چادر کو ہٹا دے، ایک سانس جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائے، پوچھو ایک سانس کی کیا قیمت ہے. جس کے گردے خراب ہو جائیں، پوچھو کہ چند قطرے پیشاب کی کیا قیمت ہے، کیسے جو نکلتے ہیں. جس کو قبض ہو جائے اور پوری رات پھرتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ پخانہ کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے کرتا ہے. جس کو سنائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو دکھائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے دماغ کا ایک خلیہ ہل جائے، اس سے پوچھو دماغ کی کتنی بڑی، کپڑے پھاڑ کے باہر چیخ رہا ہوتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے گلے میں کینسر تھا تو اس کو شعائیں دی گئی، شعائیں لگائیں. جب وہ شعائیں لگائی گئی تو جو اس کے گلے میں، جو منہ میں جو تھوک بنتا ہے، وہ جو تھوک جو چیز بناتی ہے، وہ تھوک بنانے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب وہ لقمہ ڈالے تھوک نہ بنے، لقمہ اندر ہی نہ جائے، وہ چبایا ہی نہ جائے. پھر وہ آج سے کتنے سال، 17-18 سال، کہ وہ کہتے تھے کہ پھر وہ ایک انجیکشن لگاتی تھی روزانہ، ایک صبح ایک شام، کہ جب وہ لگتا تھا تو کچھ دیر کے لیے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت ہزاروں روپے کا. جب میں نے سنا، میں نے کہا اے اللہ، پتہ نہیں کتنی اندر تیری نعمتیں ہیں کہ جن پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے. پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرحمان صاحب، تو ان کی نظر میں مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب نے کہا کہ یہ ایک آنکھ ہے، اس میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ایک آنکھ میں، تو اس میں سے آپ کے بعض کیمرے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بعض اب وہ ساری سامنے پوری صورت نہیں آتی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ اکبر. اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائے. اللہ کا حق سب سے پہلے. جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا. جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے. کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا، اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے. باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو. عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسرے کے حق کو چھیننا لینا یہ تو حرام ہے. ایذاء المسلم حرام. اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت ہو کہ بیٹا تم نفع دینے والے بنو، راحت پہنچانے والے بنو، تکلیف نہ دو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے. یوں معاشرہ بن رہا ہے، معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. فرمایا اسلحہ ہے، حالانکہ اجر ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ہے کہ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن کہا کہ تلوار ہے، چھرا ہے تو اس کو ڈھانپ کے چلو. ایسا نہیں ہو کہ کسی کا دل کمزور ہو اور وہ دیکھ کے ڈر جائے. اب ڈرانا مقصود نہیں. عورتیں کمزور ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو. وہ بہت، یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عدل، کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. پھر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ احسان والا معاملہ کرو.
احسان، کیونکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ہے، بڑے امام ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ کام کرنے والی بچی جو باندی تھی، تو باندی جو ہے وہ کچھ لے کر آئی۔ اب اس وقت کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے جو شوربہ یا یخنی یا جو بھی تھا وہ لائی، اب وہ رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور حضرت کے کپڑوں پر اور سارے ان کی داڑھی پر، چہرے پر گرم گرم، اور وہ سارا جل گیا۔ اب چہرے پر غصے کے اثرات، تو اب وہ انہیں کے گھر میں پلی بڑی، تو اس نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ اب جب آیت کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً انہوں نے کہا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ پھر یہ کہ صرف غصے کو نہیں دباتے، کہ جس وقت اچانک غصہ آیا دباتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فوراً دوسرا جب یہ آیت کا ٹکڑا یہ حصہ سنا تو کہا عفوت عنکی، کہ جا تجھے معاف بھی کیا۔ اب اس باندی نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو احسان کا معاملہ ہو کہ زن و ارجح، کہ تولو بھی اور جھکتا تول کر دو، جھکتا ہوا تولو، اور پھر اس کے بعد آگے درجہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ معاشرے کو ایثار پر لے کر آؤ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا ہے، میں اپنی ضرورت پہ اس کی ضرورت کو ترجیح دے کر اسے دے دوں، میں گزارا کروں گا اسے مل جائے، ہم نہیں کھائیں گے۔ مہمان آ گیا، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، کون لے کر جائے گا؟ گھروں میں دوڑایا، کچھ نہیں ہے بھائی، نبی علیہ السلام کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں مہمانی کے لیے تیار ہوں، لے کے چلے گئے۔ گھر میں بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ اب کتنا بڑا ایمان یہ ایثار ہے کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے ہے، اور ماں ہے اور باپ ہے، اور باپ کہتا ہے حل لی سبیانہ کی، کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو، مہمان کا اکرام کرو۔ اور پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ اگر تینوں کھاتے تو کچھ نہیں، تو فرمایا، بیوی کو کہا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا، اور جب چراغ بجھایا، اب یہ دونوں میاں بیوی اپنا منہ، پردے کی آیات سے پہلے کا، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ، اب میاں بیوی دونوں منہ چلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ جب پہنچے صبح، صحابی خود نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پہ ترجیح، پیاس لگی ہے، آہ کی آواز سنی، بھائی کو پلا دو، بکری کی سری ہے، وہ 7 گھروں کے اندر چکر کھا کے واپس آ گئی۔ مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، ہر ایک دوسرے کو نواز دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، تو ضرورت پڑی، عید کا موقع، بیوی نے کہا جی عید آ رہی ہے، بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کچھ ہے نہیں، کہا اچھا کیا کریں؟ کہا کسی سے قرض لے لیں، بعد میں اللہ دے دیں گے تو دے دیں گے، بچوں کی عید اچھی گزر جائے گی، خوش ہو جائیں گے، دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم، تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں علامہ واقدی کا ذکر نہیں ہوگا، ان سے روایت نہیں ہوگی۔ اور یہ حال ہے گھر میں۔ گئے ایک اپنے دوست کے پاس، تاجر دوست کے پاس، تاجر کو کہا کہ اس طرح کا حال ہے، اگر ابھی کچھ دے دو، ضرورت ہے۔ اس نے لا کے تیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی، بندھا ہوا، وہ ان کو دے دی۔ اچھا، اتنے میں ان کا ایک ہاشمی دوست آ گیا۔ وہ ہاشمی دوست نے کہا کہ گھر میں ایسا، علامہ واقدی یہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے کہا کہ جی وہ ایک دوست آیا ہے، اس کے گھر میں بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدھا ہم رکھ لے تھیلی کھول کے، آدھا اسے دے دیں؟
تو بیوی اب ایمان والی بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک تاجر کے پاس گئے تو اس کے پاس جو کچھ تھا، کیونکہ تیلی پہ مہر لگی ہوئی تھی اور وہ بند تھی، کہ گویا اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا آپ کو دے دیا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو کھول کر آدھا آپ کو دیتا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اس نے آپ کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے سارا کچھ آپ کو دے دیا. تو آپ تو عالم ہیں، اللہ نے اپنا تعلق نہ. اب یہ وہی بیوی ہے کہ جس نے ترغیب دے کر تیار کیا تھا کہ کسی سے کچھ لے کر آئے، لیکن اب جب موقع آتا ہے اور مقابلے میں آیا تو ایثار کیا، کہا کہ سارا. علامہ واقدی نے تھیلی اٹھائی اور لے جا کر سارے اس ہاشمی دوست کو دی. اس نے جب دیکھی تو یہ اسی کی تھیلی تھی جو تاجر دوست ان سے لے کر گیا تھا. تینوں دوست تھے. اب جب یہ خبر پھیلی تو اس وقت کے وزیر تھے یحییٰ برمکی، حاکم تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دراہم بھیجے اور کہا کہ 1000 درہم وہ علامہ واقدی کے لیے، 1000 درہم وہ تاجر دوست کے لیے، 1000 درہم وہ اس ہاشمی دوست کے لیے، اور 2000 درہم علامہ واقدی کی بیوی کے لیے، اہلیہ کے لیے. کہ اصل ترغیب تو اس نے دی. تو ایثار کے بنیاد پر کہ ہر طرف کے میں اور اسلام اور دین اور ایمان اور یقین اور قرآن اور حدیث، کہ نہیں میں نہیں، دوسرا میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا چچا. درجے بتائے، چچا آدمی کے باپ کی طرح ہے، بڑا بھائی آدمی کے باپ کی طرح ہے، خالہ جو ہے وہ والد کی طرح، والدہ کی طرح ہے، پھپھی جو ہے یہ والد کی طرح ہے. طریقے بتایا یہ ان کی پرورش کرو، یہ کرو. جو بیوی کی جو ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. جو ایک بہن یا بیٹی کو پالے اس کے لیے پہلے 3 کے لیے فرمایا، پھر 2 کے لیے فرمایا، پھر 1 کے لیے پوچھا گیا کہ جو 1 کی بھی پرورش کرے، تربیت کرے، آگے اس کی شادی کرے، اس کے لیے جنت ہے. فضائل ہے. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ اللہ نے مجھے 11 بیٹیاں دی ہیں اور 12 بیٹیاں اور 10 کی میں تربیت پرورش شادی کر چکا ہوں. میں نے کہا یار تم تو اوپر پھر رہے ہو لیکن جنتی ہو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اس معاشرہ. اب یہ دین میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جب وجود میں آتا ہے، یہ صفات جب وجود میں آتے ہیں، پھر سارے لوگ اب کیسے وجود میں آ جائے؟ دنیا امن کی جگہ بن جائے، دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دینے کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کا انعام اور دن کا چین اور سکون بن جائے. اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو بندگی ہے، لیکن اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والی نمائندگی والی نسبت بھی ڈالی ہے. اس امت کی عبادت کے اندر وہ اوپر سے ایمان بن جائے، نماز بن جائے، فضائل مسائل کا علم آ جائے اور استحضار پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاق بن جائے، حقوق دینے والا، عدل، احسان، ایثار یہ پیدا ہو جائے، یہ سارا کچھ اپنے اندر بھی آ جائے اور یہ نعمتیں ساری دنیا کے انسانوں کو مل جائے. اس لیے جب صحابہ گئے، فارس والوں نے کہا کہ جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس ملک بھی تھا، جن کے پاس عورتیں بھی تھیں، جن کے پاس زمینیں بھی تھیں، جن کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تم آئے ہو، لو. مال چاہیے مال لے لو، ملک چاہیے ملک لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو، چیزیں چاہیے چیزیں دے لو. کیوں آئے ہو؟ لے لو سب کچھ، کیونکہ آدمی اسی کے لیے حرکت کرتا ہے. تو صحابہ نے جواب دیا، ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، عجیب جواب دیا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم خود سے نہیں نکلے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں.
ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ دوسرے دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے. من ضیق الدنیا الی سعتها، تمہاری زندگیاں تنگ ہوئی پڑی ہے تاکہ ہم تمہیں اسلام کی وسعت میں لے آئیں، امن میں لے آئیں، راحت میں لے آئیں، چین میں لے آئیں، سکون دے میں لے آئیں. اور صحابہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. معاذ بن جبل یمن والوں کے پاس گئے، یا اہل یمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں کہ جسے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول اللہ نے. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ارسلنا بدینہ الی خلقہ، کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی مخلوق تک پہنچا دیں. قبریں ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ اقصی الغرب، مغرب کا آخری کونا، الجزائر اور تیونس اور مراکش، اور پھر یہ بحر ظلمات، اور وہاں پر پہنچے. اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر داخل کیا، اور جب سمندر کا پانی وہ گھوڑے کے سینے کے تک پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، انی قد بلغت المجہود، کہ میں اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا. اے میرے رب تیری زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے سمندر کو مخاطب کیا اور کہا واللہ یا ھذا البحر لو اعلم انک وان وراءک ناس لا یقولون لا الہ الا اللہ لاعبرک ولا اخافک، کہ اے سمندر اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے ورے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تو ہم تجھے پار کرتے اور ان تک کلمہ پہنچاتے، حتیٰ کہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھا، نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا. دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ فرما رہے ہیں انقذوا جیش اسامہ، کہ اسامہ کی جماعت کو نکالو، اسامہ کے لشکر کو نکالو، اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو. یہ سامنے ہے صحابہ کے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ رب الناس نے اس امت کو اخرجت للناس بنایا ہے، اس کے نبی کو کافۃ للناس بنایا، اس کی کتاب کو ھدی للناس بنایا، اور اس امت کو اخرجت للناس بنایا. اس لیے صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں ملتی ہیں. اگر ہم یہ نہ سمجھے تو کس لیے نکلے؟ دنیا تو ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. دنیا تو کچھ بھی نہیں ان کے نزدیک. کس لیے نکلے؟ کہ اللہ کا حکم حتی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، حتی کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. آپ علیہ السلام کو غم تھا وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ. آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی، ایسے آواز ہوتی. متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین، دائمت الفکرہ، ہمیشہ غمگین، ہمیشہ غم. لیست لہ راحہ، آپ کو کوئی راحت نہیں تھی. یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے. یہ نبی کہ یا رب امتی، یا رب امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. صحابہ کو بتایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، دین کو لے کر جاؤ، پوری دنیا میں پھیلاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. سینکڑوں جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکالا. آپ خود اللہ کے راستے میں نکلے. صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی کی کوئی نہیں آئے گا. ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کا ایک فرد، آپ عالمی نبی ہیں،
آپ قیامت کے دن تک کے نبی ہیں. قیامت کا دن آپ کی نبوت میں قائم ہوگا. آپ کی نبوت کا مکان بھی عام, آپ کی نبوت کا زمان بھی عام. 63 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں, باقی کس کے ذمے؟ پہلے دن سے اس امت کو اپنے ساتھ کام میں شریک کیا. نبی علیہ السلام بھی محنت کر رہے, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہے, اور جو ایمان لا رہا وہ محنت کر رہا, اور دنیا کے اندر دین کو, پوری دنیا میں دین پہنچ جائے. آپ مکے والوں میں کھڑے ہو کے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نہیں کہہ رہے کہ یا اہل مکہ, کہ اے مکے والے, یا ایھا العرب, اے عرب والو, بلکہ ساری دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ. اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ دین آج میری اور آپ کی ضرورت ہے. کتنے ہی لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں, بغیر ایمان کے جا رہے ہیں, بغیر حیات طیبہ کے جا رہے ہیں. مسلمان اپنے کام کو جب بھول گیا تو اس کے ایمان میں کچاوٹ آ گئی, اس کے یقین میں کمزوری آ گئی, اس کے اعمال ضعیف ہو گئے, اس کے اعلی اخلاق بجھ گئے. کہاں مسلمان دنیا کو کسی نبی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں اور کفار مکہ کہتے ہیں, جمع ہو گئے رؤسا, اور کہتے ہیں ان کنت تطلب شرفا نشرفک, اگر سرداری چاہیے تو سردار بناتے ہیں, اگر مال چاہیے جمعنا لک حتی تکون اغنى قریش رجلا, اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ قریش میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا. اور ان کان انما لک الباء, اور اگر عورتوں کی خواہش ہے فاختر ای نساء قریش شئت فلنزوجک 10, تو یہ قریش کی عورتیں ہیں, ان میں سے 10 کو چن لیں, 10 کے ساتھ آپ کا نکاح کرتے ہیں. مال چاہیے مال لے لو, سرداری چاہیے سرداری لے لو, عورتیں چاہیے عورتیں لے لو. آپ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہمارے لیے کہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا, اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب لا کے رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو, تب بھی میں اس دعوت والے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو تم نے میرے سامنے چیزیں پیش کی ہیں, یہ تو وہ ہیں جو تم کر سکتے ہو. مجھے اپنا بادشاہ بنا سکتے ہو, مجھے مال دے سکتے ہو, مجھے عورتیں دے سکتے ہو. یہ تو چھوڑو, اگر تم میرے لیے وہ کام کر کے دکھاؤ کہ جو کام تم نہیں کر سکتے اور ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے, کہ چاند لا کے سورج لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو, تب بھی میں اپنے اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کے کام کو. آج کہاں مسلمان گر گیا جس کی ایک آواز پر آواز آتی تھی لبیک, جس کی ایک آواز پر فرشتے اترتے تھے.